رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حسین دشمن کی چاہ میں بھی مخالفوں کی نگاہ میں بھی اسیر دشمن کی چاہ میں بھی مخالفوں کی نگاہ میں بھی ذاتی کو امین معتبر ہے میرا پیغمبر عزیز ہے آقا علیہ السلام کے بارے میں ضرور پاک کو تشریح اسرار و سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ احباب نے میرا موضوع سماعت فرمایا، دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنا موضوع بیان کرنے سے پہلے اس پر وارد ہونے والے سوال بیان کروں گا، پھر ان سوالوں کے جواب احادیث مبارکہ کی روشنی میں دوں گا۔ میرا موضوع قرآن مجید پر قبرستان پر قرآن مجید پڑھنا کیسا ہے، یہ سوال آخر کیوں ہوا؟ کچھ جاہل کہو آپ، کچھ بدبخت کہو، اور کچھ عقل کے اندھے، ان کو عقل کے اندھے بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ وہ کہو کہ وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ قرآن مجید جا کر قبرستان پر پڑھتے ہو، مجھے یہ بتاؤ قرآن مجید میں جو ہے تم نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو، تو یہ تم مردوں کو کیوں سناتے ہو؟ یہ سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم مردوں کو کیوں سناتے ہو، تم زندہ کو سناؤ، یہ زندوں کے لیے آیا ہے۔ تو دوستان عزیز، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم ہفتے میں ایک مرتبہ قبرستان جایا کرو اور سورۃ یاسین کی تلاوت کیا کرو۔ یہاں پر صحیح حدیث مبارکہ آ چکی ہے، تو لہذا وہ جو بندہ بات کر رہا تھا وہ اپنی قیاس سے بات کر رہا تھا۔ اس کا یہ جو سوال تھا، وہ جو لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ اپنے نظریے کی وجہ سے کر رہا تھا، باقی دین کی وجہ سے نہیں کر رہا تھا۔ دین میں تو حدیث صحیحہ آ چکی ہے۔ پھر جب لوگ علماء پر بھونکتے ہیں، علماء کو برا بھلا کہتے ہیں اور علماء سے نفرت کرتے ہیں اور دین سے جب دور ہوتے ہیں تو پھر خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب حدیث مبارکہ صحیح حدیث مبارکہ آ گئی، اس پر اپنی قیاس کی ضرورت ہے۔ آپ ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے بیٹھے ہیں کہ اپنی قیاس کی جب ضرورت ہے، جب حدیث مبارکہ صحیح حدیث مبارکہ آ گئی، صرف ایک حدیث مبارکہ نہیں، اس کے علاوہ ایک اور حدیث مبارکہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کا مضمون کچھ اس طرح ہے، فرمایا کہ تم قبرستان جا کر اول آخر درود شریف پڑھ کر 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھا کرو، قبرستان میں جتنے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ تمام کے برابر انہیں نیکی عطا فرمائے گا۔ اور قبرستان پر ہم نے جانا کیسے ہے، یہ بھی ہم پر سوال اٹھتے ہیں نا، تو اس کا بھی میں آپ کو یہ بات واضح کرتا جاؤں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ قبرستان پہ جائیں، قبروں کو سجدہ نہ کریں، آپ قدموں والی سائڈ سے جائیں، وہاں پر کھڑے ہوں، فاتحہ خوانی کریں، دعا مانگیں، ایصال ثواب کریں، اور جو جس کی قبر پر گئے ہوئے ہیں اگر وہ اللہ کا نیک بندہ ہے تو اس کے وسیلے سے دعا مانگیں، اگر وہ گناہ گار ہے تو اس کے لیے دعا مانگیں، اور پھر دعا کریں، قرآن مجید پڑھ کر ذکر و اذکار کر کر دعا مانگیں، اللہ پاک ضرور قبول فرمائے گا۔ ایک اور یہ ہو گیا حکم، سرکار نے حکم دیا۔ اب سرکار کا عملی زندگی میں کیا تھا، سرکار نے خود کیا کیا؟ صحابہ کرام سرکار کے ساتھ جا رہے تھے، سرکار کے ایک جگہ سے گزرے، وہاں پر لوگ کھڑے تھے، سرکار نے فرمایا صحابہ کہ تم وہ سن سکتے ہو جو میں سن رہا ہوں؟ صحابہ نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ نہیں سن رہے۔ تو سرکار نے فرمایا ان دو قبر والوں پر اللہ کا عذاب ہو رہا ہے، اور سرکار نے کھجور کا تنا اٹھا کر ان قبروں پر رکھ دیا اور دعا مانگی۔ اور علماء فرماتے ہیں جو سبز تنا ہوتا ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے،
اور جب تک سرکار نے فرمایا جب تک یہ اتنے یہاں پر رہیں گے ان پر عذاب کی تخفیف کی جائے گی۔ ایک تو عذاب اور غالباً پیشاب کے قطروں سے وہ نہیں بچتا تھا اسی وجہ سے، اور ایک چگلی کھاتا تھا اس وجہ سے عذاب ہو رہا تھا۔ بہرحال سرکار نے اپنی زندگی میں بھی ہمیں یہ سبق دیا کہ قرآن مجید پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، اور سرکار کے قول کے بعد ایک صحابی کا بھی میں آپ کو ان کا قول سنا دوں کہ صحابی رسول نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ جب میں فوت ہو جاؤں، جب تم میری قبر پر مٹی ڈال دینا، کہ میری قبر پر اتنی دیر بیٹھ کر ذکر و اذکار کرنا کہ جب تک ایک اونٹ ذبح کر تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک صحابی کا بھی قول ہے۔ تو غالباً مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو دین میں اپنی تشریح لاتے ہیں یہ سراسر خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ گمراہ کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ علماء پر بہتان باندھتے ہیں، علماء پر بھونکتے ہیں۔ اگر یہ علماء کی مجلس میں آتے، علماء کے پاس وقت گزارتے تو 100% یقین ہے کہ ان کو یہ قیاس کرنے کی